دنیا سے اور بے جا سے خالی ہو جائے. اور جب دنیا سے خالی ہو جائے تو پھر جا کر کے انسان کی پیڑھی پر پہلا قدم رکھتا ہے. اور ابھی جو میرے بھائی شاہ صاحب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں تسبیحات خاتمہ کا ذکر کر رہے تھے. کون سا امت کا فرد ہوگا جو تسبیحات خاتمہ نہ پڑھتا ہو, جو نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یہ کس کے تصدق سے ملا؟ اگر وہ ماں سے محبت کرتی ہوتی, نہیں, وہ تو گئی تھی اپنے بابا کو جا کر اپنے ہاتھوں سے کام لے, اپنے چھالے سکھائے تھے کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, اور پھر چکی پیستی ہوں سارا دن, اور پھر مشکل میں پانی کو بھر کے آتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے بیٹی مجھے پتا ہے, لیکن میں تمہیں عظمتوں کا نشان کر جانتا ہوں, میں تجھے دوسروں کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں. اے فاطمہ تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں, اور جو صبر و رضا تمہیں میری بتائی ہوئی تسبیحات کے ساتھ ملے گا, شاید اگر میں تمہیں ملازمات بھی دے دوں, اگر تمہاری خدمت کرنے والی روزانیاں بھی دے دوں, تو پھر تمہیں وہ تسکین نہیں ملے گی. اے میرے بیٹی, ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر, تو اللہ تمہیں وہ توانائی عطا کر دے گا, اللہ تمہیں وہ ہمت عطا کر دے گا کہ تو ساری فرصتوں کو بھول جائے گا. تیری نظر فقط اپنے رب کی رضا پر ہوگی. جب تو رب کی رضا کے لیے اور اس کے مغرے کے لیے تو ساری قربانیاں دے گی اپنے ان دونوں حالوں کے لیے, تو تمہیں وہ توفیق ملے گی کہ تو تمام فرصتوں کو بھول جائے گا. تو وہ تسبیحات فاطمہ آج تک ہمیں ملی ہوئی ہے. یہ تصدق ہے اس خاندان کا, جس کے تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی زندہ چلا رہا ہے. تو ہم پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور میں منقبت پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب حافظ محمد یوسف صاحب کے تو تشریف لائیں, اور حضرت امام حسین علی مقام منقبت تشریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے حسین فرش سے عرش تک, اے حسین فرش سے عرش تک, تیرا عشق مایہ ناز ہے. اے حسین فرش سے عرش تک, تیرا عشق مایہ ناز ہے. جسے بے نیاز نے چن لیا, جسے بے نیاز نے چن لیا, تو وہ اب دے بندہ نواز ہے. اے حسین فرش سے عرش تک, تو رسالتوں کا امین ہے, تیری ذات محسن دین ہے, تیری ذات محسن دین ہے. تو رسالتوں کا امین ہے, تیری ذات محسن دین ہے, تیری ذات محسن دین ہے. تو علی کے دل کا نشیب ہے, تو علی کے دل کا نشیب ہے, تو نبی کے دل کا فراز ہے. اے حسین پر سے عرش تک,
جب نبی نے سجدے میں سر رکھا تو سوار پشت پہ ہو گئے، تو سوار پشت پہ ہو گئے۔ جب نبی نے سجدے میں سر رکھا تو سوار پشت پہ ہو گئے، تو سوار پشت پہ ہو گئے۔ ہوا حکم آج نہ سر اٹھے، ہوا حکم آج نہ سر اٹھے، کہ حسین نہیں تو نماز ہے، اے حسین فرش سے عرش تک۔ یہ جو دو سوار ہے سامنے، بھلا کون دوش رسول پر، بھلا کون دوش رسول پر۔ یہ جو دو سوار ہے سامنے، بھلا کون دوش رسول پر، بھلا کون دوش رسول پر۔ یہ لگام جو کہ ہے ہاتھ میں، یہ لگام جو کہ ہے ہاتھ میں، بھلا کس کی زلف دراز ہے، اے حسین فرش سے عرش تک۔ تیرا عشق مائے ناز ہے، جسے بے نیاز نے چن لیا۔ یہ ہے شامین حیا نہیں، میرے پاس تو اردا نہیں، میرے پاس تو اردا نہیں۔ یہ ہے شامین حیا نہیں، میرے پاس کو اردا نہیں، میرے پاس کو اردا نہیں۔ تیرا سر پھولا ہے عوام میں، تیرا سر پھولا ہے عوام میں، یہی خون رونے کا راز ہے، اے حسین فرش سے عرش تک۔ تیرا عشق مائے ناز ہے، جسے بے نیاز نے چن لیا۔ تو وہ عبد بندہ نواز ہے، اے حسین فرش سے عرش تک۔ اے حسین فرش تک تیرا عشق مائے ناز ہے۔ یہ ہے شامی جنہیں کوئی حیا نہیں، میرے پاس کوئی انتظار نہیں۔ میں واپس خاندان بلایا گیا سب کے پاس مدد کی بات کرنے میں جنگ تھی، تو اسی خاندان میں ایک عورت ہے جس کے سر تک دوپٹہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس رکھتے ہیں کہ بیٹی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوشائی کو اتارا، اپنی کملیہ کو اتارا اور اتار کے اس کے سر پر رکھ دیا، دست شفقت رکھی اور کہا ہے بیٹی تیرے باپ میں ایک خصلت پائی جاتی تھی، اخلاق کی قدر پائی جاتی تھی، وہ بڑا سخی تھا، جا تو آزاد ہے اور جتنا مال جو کچھ لینا چاہتا ہے ملے گا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں دے سکے، تیرے خاندان کا ہمارے خلاف جن جن تھے۔ تو کہنے لگی حضور میں جس کی بیٹی ہوں وہ بڑا سخی تھا، کیسے میں ایسے بھی چل جاؤں؟ اگر آزادی نہیں ہے تو میرے پورے خاندان کو آزاد کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو کہہ دیا کام سے مجھ کو رکھا، تم آزاد ہو، جہاں رہنا چاہو رہ سکتے ہو۔ اور یہ حافظ کی بیٹی کہہ رہی ہے اور تمہیں آزادی کے بارے میں یہی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم